جی، اس وقت ہم موجود ہیں سابق ممبر قومی اسمبلی انعام اللہ خان نیازی کے ساتھ۔ وہ آج ان کے ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان کو درپیش موجودہ صورتحال کے بارے میں۔ جناب انعام اللہ خان نیازی صاحب ضلع کے معروف سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا بیک گراؤنڈ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ بلکہ آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ ہے۔ ان کے بزرگوں کا خون اس وطن کی بنیادوں میں شامل ہے۔ انعام اللہ خان نیازی نے جب میاں والی میں سیاست کا آغاز کیا تو انہوں نے حقیقی معنوں میں اپنے بزرگوں کا پرچم لے کر یہ چلے اور میاں والی میں مسلم لیگ کو حقیقی بنیادوں پر، نظریاتی بنیادوں پر استوار کیا۔ ان کی بعد گو کہ مسلم لیگ اس طریقے سے یہاں پر نہیں رہی اور بدقسمتی سے وہ شخصی اور گروہی سیاست کے اندر الجھ کر رہ گئی۔ انعام اللہ خان نیازی یہ وہ گھر ہے جہاں پر ضلع میاں والی کے تمام مظلوموں کا ساتھ دیا گیا۔ بڑی بڑی تحریکوں کے اندر اس گھر کے بزرگوں نے، اس خاندان کے لوگوں نے پرچم بلند رکھا اور ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ کبھی کسی ظالم کے سامنے انہوں نے سر نہیں جھکایا۔ میں انعام اللہ نیازی صاحب سے یہ بات کروں گا کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک عجیب و غریب کیفیت ہے۔ ملک بہت سارے گروہی سیاست کے اندر تقسیم ہو چکا ہے، نفرتیں عروج پر ہیں، اور ایک بیانیہ آ رہا ہے سابق وزیر اعظم جناب عمران خان کی طرف سے کہ یہاں پر سازش ہوئی ہے، امریکی مداخلت ہوئی ہے اور اس کی مداخلت کے نتیجے میں ہماری حکومت کو یہاں سے گھر بھیج دیا گیا۔ میں انعام اللہ نیازی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کا پس منظر کچھ یہ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، کیونکہ اگر ان کے لاکھ اختلافات بھی ہوں اس کے باوجود یہ اپنے حقیقی کزن کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ عمران خان کس پیرائے میں سوچ رہے ہیں اور اس کا اصل منصوبہ کیا ہے۔ جناب انعام اللہ خان نیازی۔ بہت شکریہ جناب۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا وجود ہے وہ ایک بہت بڑا اس ملک پہ، اس سوسائٹی پہ اور اس ساری صورتحال سیاسی سیٹ اپ پہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے، اور اس بوجھ کی وجوہات یہ ہیں کہ آج تک کہنے کو تو اپنے 20 22 25 سال گنتا رہتا ہے، لیکن سیاسی طور پہ آج تک اس کو سیاست کی الف بے نہیں آتی، اور صرف وہ جس طریقے سے اس نے زندگی گزارنی سیکھی ہوئی ہے اسی زندگی کے تحت وہ سیاست کو بھی چلانا چاہتا ہے اور اس ملک کو بھی چلانا چاہتا ہے۔ حد یہ ہو گئی ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں اس حد تک مشتعل ہو چکا ہے، پاگل ہو چکا ہے کہ اس نے پاکستان کی افواج کو بھی رگڑنا شروع کر دی ہے۔ اس نے ہر بندے کو گالی کے علاوہ دوسرا لفظ نہیں دیا، اور یہ ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے، اور میں اس سے بڑی بدقسمتی سمجھتا ہوں کہ جو نوجوان نسل کو یہ تربیت دے رہا ہے اس تربیت کا رزلٹ اس ملک کے لیے کیا ہوگا وہ کل آنے والا وقت بتائے گا۔ عمران خان ایک نہایت انتقامی اور ضدی آدمی ہے۔ اس کو سیاست کے علاوہ ایک ہی چیز آتی ہے کہ میں نے انتقام کیسے لینا ہے اور ضد کیسے پوری کرنی ہے، اور ہر حساب سے وہ اس کام میں لگا ہوا ہے۔ دیکھیں، بات یہ کرنے والی جہاں پہ شخص کو غرض ہوتی ہے وہاں پہ یہ لوگوں کو بوٹ پالشی کی بات کرتا ہے، بوٹ پالشی چیری بلاسم کی بات کرتا ہے۔ عمران خان صاحب سے بڑے بوٹ پالش کس نے کی ہے؟ عمران خان نے برائے نام جو اصولوں کی سیاست کے نام پہ میدان میں آئے تھے وہ کمپرومائز کس نے کیا ہے؟ وہ بوٹ پالش کس نے کی ہے؟ وہ چیری بلاسم کی فیکٹری کس نے کھولی تھی؟ 2011 سے لے کے جہاں سے یہ بوٹ پالش شروع ہوئی ہے اس سے پہلے ڈھونگ تھا اس کا کہ میں بوٹ پالش نہیں کروں گا، میں اپنے ملک کے لیے نیا نظام لے کے آؤں گا اور نیا پاکستان لے کے آؤں گا۔ وہ نیا پاکستان 2011 کے بعد اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ خوف کھائیں اس شخص سے کہ اور اس ملک کے ساتھ کیا خوفناک حرکت یہ کر سکتا ہے۔ یہ اپنی حد سے ٹپ جائے گا، اپنے انجام سے بے خبر جا رہا ہے۔
اس کو ابھی تک اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان باتوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جی، ان باتوں کا انجام کیا ہوتا ہے، آپ نے بڑی تفصیل سے بات کی۔ میاں والی میں جلسے کے موقع پر جناب عمران خان صاحب نے ایک بالکل نئی بات کی، جو ماضی میں پچھلے 25 سال سے ان کے جلسے کور کر رہا ہوں۔ 1996 سے 97 سے ان کے ساتھ بڑی قربت کا بھی مجھے موقع ملا، ان کے ساتھ سفر بھی کیا۔ انہیں یہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ پہلی بار خود کو نیازی کے طور پر انہوں نے کہا کہ میں نیازی ہوں؟ آپ کو یہ آپ اپنے پاس رکھ لیجئے گا، یہ میں صرف ایک سمپل کے طور پہ آپ کو ایک لیٹر دکھا رہا ہوں۔ اس نے زندگی بھر نہ کبھی میاں والی کو عزت دی ہے اپنے دل کے اندر، نہ نیازی نام کو عزت دی ہے دل کے اندر، نہ اپنے والد کو عزت دی ہے یا والد کے خاندان کو عزت دی ہے دل کے اندر۔ بات یہ کرنے والی کہ اب جس وقت یہ بات باہر نکلنے لگی کہ عمران خان صاحب نے یہ لیٹر جو میں نے آپ کو دکھایا ہے، یہ لیٹر ہے 20 اگست 2018 کا، اس کے حلف میں لینے کے 1-2-3 دن بعد کا یہ لیٹر ہے۔ اس لیٹر میں باقاعدہ طور پہ لکھا گیا ہے کہ مجھے نیازی نہ لکھا جائے، مجھے صرف عمران خان لکھا جائے، کیونکہ عمران خان کا جو اپنا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ نانکوں سے مروب ہو کے وہ صرف اپنے آپ کو خان کہلوانا چاہتا تھا۔ وہ نیازی کبھی اور نہ کبھی وہ نیازی میاں والی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق رہا ہے، نہ اس کا کوئی ذہنی طور پہ نہ جذباتی طور پہ کوئی وابستگی نہیں ہے۔ اور جو عقل کے اندھے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کیونکہ نیازی ہے، عمران خان نیازی نہیں ہے اور نہ اپنے آپ کو نیازی مانتا ہے، اس کو جلسے کے اندر زندگی میں پہلی دفعہ یہ صفائی دینی پڑی ہے کہ میں کرام اللہ خان نیازی میرے والد، پہلی دفعہ اس نے نام لیا ہے کسی فورم پہ اور نیازیوں کا نام لیا ہے، اور پہلی دفعہ اس نے بتایا کہ میں میاں والی نیازی ہوں، میاں والی کا نیازی۔ بالکل جھوٹ، فراڈ ہے، اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ مجھے پتہ ہے، ساری زندگی گزری ہماری اس کے ساتھ۔ وہ نیازی کبھی ہم کہتے بھی تھے اس کو کہ اپنے نام کے ساتھ نیازی لکھو، تو نفرت کھاتا تھا، اس نام سے نفرت کھاتا تھا۔ آج یہ میاں شہباز شریف صاحب یا کوئی اس کو نیازی کا لفظ بولتے ہیں، اس کو چڑھانے کے لیے بولتے ہیں، انہیں پتہ ہے اس نام سے یہ چڑھتا ہے۔ انہوں نے نیازیوں کی، میاں نواز شریف، شہباز شریف صاحب نے نیازیوں کی قدر کی ہے، عزت کی ہے اور ایک مقام دیا ہے، لیکن اس کو چڑھانے کے لیے کہ چونکہ اس نام سے یہ چڑھتا ہے، اس بندے کو نیازی کا لقب دیتے ہیں کہ تاکہ اس کو شرم آتی رہے کہ جس عوام نے اس کو پیار دیا ہے اس کا تعلق اسی علاقے سے ہے، لیکن نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اس کے والد کو مرے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہوں گے، ایک دفعہ اس کی قبر پہ جا کے دکھا دے، میں مان جاؤں آپ کو۔ ایک دفعہ اس کی قبر پہ نہیں گیا باپ کی، اس کو، ہاں جی، گندگی کے ڈھیر لگے پڑے ہیں، اور قبر، والد کی قبر پہ آج تک نہیں گیا۔ اور میں اس کو ہمیشہ اپنی تقریروں میں کہا کرتا تھا، میں اس کو پھاٹک پہ چھوڑ دیتا ہوں اور اسے کہتا ہوں اپنا گھر ڈھونڈ لو، آئے اپنا گھر ڈھونڈ لے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ ناٹک ختم ہونا چاہیے۔ جھوٹ کی بنیاد پہ قائم قلعہ جو ہے زیادہ دیر قائم نہیں رہتا، یہ زمین بوس ہو جاتا ہے، جایا کرتا ہے۔ اور عمران کی ساری جتنی سیاست ہے، جو کچھ ہے، وہ ایک جھوٹ کی بنیاد پہ کھڑی ہے۔ جناب انعام اللہ خان نیازی صاحب کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بہت سے انکشافات بھی کیے اور بڑی خوبصورت باتیں کی۔ جناب خان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔